بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف پوڈ کاسٹ اور مجھے کہتے ہیں آر جے تاثیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بڑی اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لکی مروت میں جلسہ کیا ہے اور کہا ہے اصلی نقلی حکمران سن لے، ملکی وسائل پر حق عوام کا ہے۔ اس کے علاوہ فائر وال کے سسٹم لگانے کے حوالے سے بڑی ہی بات سامنے آئی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آیا گزشتہ ادوار میں کس کے دور میں اس کا اعلان یا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رؤوف حسن جو کہ اس وقت زیر حراست ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر اس وقت سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج ہونے والا جو اجلاس تھا اس میں کیا پیشرفت سامنے آئی ہے، تفصیل سے بیٹھ کر اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ کوئی سوال ہے، اختلاف کرنا چاہتے ہیں یا تنقید کرنا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی آرا ضرور دیجیے گا۔ بغیر کسی ٹائم ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اہم خبروں کی جانب۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو لکی مروت میں جلسہ کیا ہے، وہاں پر خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ اپنے وسائل پر قبضہ ہونے نہیں دیں گے، ملک میں معیشت کے ساتھ تہذیب بھی تباہ کر دی گئی ہے۔ کہا یہ گیا مولانا صاحب کی جانب سے کہ ملک کے وسائل پر یہاں کے بچوں کا اور آنے والی نسلوں کا حق ہے، شہیدوں کے حقوق پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ جانتا ہوں اس سرزمین پر پشتونوں کا کیا حق ہے، بے حقوق پر کسی کو قبضے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں۔ اور یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اصلی اور نقلی حکمران سن لے، اس ملک کے وسائل پر حق عوام کا ہے۔ یہ مولانا صاحب کا امن عوامی اکھیڑ کے نام سے کل لکی مروت میں باقاعدہ طور پر ایک جلسہ تھا جس میں جمعیت علماء اسلام کے تمام عہدیداران اور جتنے بھی کارکنان تھے وہ شریک ہوئے۔ ایک بڑا جلسہ کیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، ایک اس کو یوں کہوں گا کہ ایک بڑا پاور شو تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے مولانا صاحب نے عوام کے امن کے لیے بیسیکلی یہ نکلے تھے، لیکن اس میں بھی مولانا صاحب کی جانب سے جو ایجنڈا پیش کیا گیا تھا وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے ان کے جو تحفظات ہیں ان کا مولانا صاحب نے بھرپور اظہار کیا۔ مولانا صاحب گاہے بگاہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور اسی میں مولانا صاحب کی جانب سے جو ابھی تو کچھ دنوں سے یہ بات ٹھنڈی پڑ گئی، لیکن مولانا صاحب کی جانب سے یہ خبر کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ مولانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل بیٹھ کر حکومت کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں گے، اور مذاکرات جاری تھی جمعیت علماء اسلام کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ اگرچہ یہ دونوں کسی دور میں پٹرول اور آگ کی طرح تھے، یعنی آپس میں ان کے جو تعلقات تھے وہ سب کے سامنے ہے، سب کے اوپر عیاں ہے کہ یہ تعلقات جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا مولانا صاحب اور عمران خان کو وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں شیر و شکر ہونے کے قریب ہیں، ہو رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے بھی اور جمعیت علماء اسلام کے بھی کہ مولانا صاحب اور عمران خان شیر و شکر ہو جائے۔ باقی بیانے جو ہے ماضی میں جو دیے گئے تھے وہ بیان ہی تھے، اس کے علاوہ اور میرے خیال میں اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اچھا جی، انصار عباسی نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے اور کہا یہ ہے انصار عباسی کی جانب سے، اس کو جنگ اخبار جو ہے، جنگ نیوز گروپ جو ہے وہ اس کو نشر کرتے ہیں، اس کو شائع کر رہے ہیں۔ انصار عباسی کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ISI کے زیر حراست سابق DG لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور سابق چیف جسٹس پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ کہنا یہ ہے اور جنگ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ رہا ہے کہ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکام کی تحقیقات میں دونوں کے درمیان رابطے کی تصدیق ہوئی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ رابطوں کی نوعیت کیا آتی، آیا یہ محض سماجی رابطہ تھا یا پھر اس کے کچھ سیاسی یا مجرمانہ پہلو بھی تھے۔ کچھ سیاستدانوں اور وزراء کے بیانات کے برعکس ان ذرائع نے اس بات کی
تصدیق بھی نہیں کی کہ جنرل فیض یا ثاقب نثار 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے۔ متعلقہ ذرائع کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ثاقب نثار بھی حکام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان حکام کا اصرار ہے کہ انہیں سابق چیف جسٹس کے خلاف بھی کچھ مواد ملا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری قیاس آرائیوں کہ ثاقب نثار کو بھی بیرون ملک سے واپسی پر حراست میں لیا جائے گا کہ برعکس ان ذرائع نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ حکام سابق چیف جسٹس کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ ثاقب نثار کے خلاف ملنے والے مواد کی نوعیت مختلف ہے اور اس کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں جو سابق چیف جسٹس کے بارے میں عموماً سوشل میڈیا اور میڈیا پر اور حکمران اتحاد کی سیاستدانوں اور وزراء کے زیر بحث ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارر نے ہفتے کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ان ملک کی یکجہتی کے خلاف منصوبہ بندی کے منصوبہ ساز تھے اور حال ہی میں گرفتار ہونے والے افراد بشمول لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہفتے کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عطا تارر کا یہ بھی کہنا تھا کہ چاہے یہ ثاقب ہو یا نثار، جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد سامنے آنے والی باتوں کی وجہ سے تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوگا۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں جاری تھی کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار لندن میں فرار ہو گئے اور انہیں جنرل فیض کی گرفتاری سے جڑی وسیع تر انکوائری کے سلسلے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جناب والا یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے رؤوف حسن پاکستان تحریک انصاف کے جامع مانی شخصیت اور سینئر صحافی، اس کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کا کہنا ہے کہ رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کو اشتعال انگیز اور خوفناک پیغامات بھیجے جس سے پاکستان تحریک انصاف کا ملک دشمنی پر مبنی ایجنڈا ایک بار پھر بے نقاب ہو چکا ہے۔ فارن فنڈنگ اور ملک دشمن ایجنڈے پر کاربن جماعت غیر ملکی اکاؤنٹ کا سہارا لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے فائر مال کے حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہے۔ فائر مال کے حوالے سے اب بڑی پیشرفت یہ سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں 2020 میں وزیر اعظم آفس میں نیشنل فائر وال پر اجلاس ہوا جس سے متعلق خط سامنے آ گئے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 22 اکتوبر 2020 کو نیشنل فائر وال سسٹم سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق نیشنل فائر وال سسٹم تیار اور نصب کیا جائے گا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ وزارت آئی ٹی کیس باضابطہ منظوری کے لیے مجاز اتھارٹی کو بھجوائے گی۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق ٹائم لائنز اور پیش رفت رپورٹ جمع کروائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلو خیبر پختونخوا اسمبلی کا آج اجلاس ہونے والا تھا لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کا آج کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسپیکر بابر سلیم صاحب نے 19 اگست کو یعنی آج ہونے والے اجلاس کو سوموار یعنی 26 اگست تک مؤخر کر دیا۔ ذرائع سے معلوم یہ ہوا ہے کہ سابق صوبائی وزیر شکیل احمد اور ان کے ہمنوا ایم پی ایز کی جانب سے عوام میں ممکنہ احتجاج کے بعد اسپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ وزارت سے برطرف شکیل احمد نے سوموار کو اسمبلی اجلاس میں موقف پیش کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ عوام نے شکیل احمد اور ان کے ہمنوا ممبران اسمبلی کے رد عمل کے پیش نظر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی میں سے ملاقاتوں کے بعد شکیل احمد کو سمجھایا جائے گا کہ وہ میڈیا کے سامنے اور اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف بات نہ کرے۔ اسپیکر نے اس لیے اسمبلی اجلاس میں ایک ہفتے کا وقفہ ضروری سمجھا اور اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی سے اس معاملے پر موقف جاننے کی کوشش کی گئی تاہم انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جناب والا یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس اور نیوز کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات، تب تک اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔